کچھ طالب علم کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے اپنے دو اساتذہ کے ساتھ ایئر لفٹ کے ذریعے دوسری جانب جا رہے تھے کہ جب ایئر لفٹ بیچ میں پہنچ گئی تو اس کے دو رستے ٹوٹ گئے اور یہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے تھے یہ ایئر لفٹ۔ اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن یہ کہ تقریباً 9,000 فٹ کی بلندی پر یہ جو ایئر لفٹ ہے یہ پھنس گیا ہے، تو اس لیے انفرادی طور پر اس کے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ تیزی سے پھیل گئی، لیکن متعلقہ اداروں تک یہ خبر پہنچتے کافی دیر ہو گئی۔ تقریباً 6 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ نوید سنائی گئی وہاں پر بھیجا گیا ہے، جو کہ پشاور سے بھیجا گیا ہے ڈاکٹر۔ وہاں پر جانے کے بعد جب ریسکیو آپریشن شروع ہوا تو اس پہلے مشن میں ریسکیو ٹیموں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ایک اور ٹیم پہنچ گئی دوسرے ہیلی کاپٹر کو لے کر کے۔ امید یہی کی جا رہی تھی کہ یہ ٹیم کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ ٹیم بھی ناکامی سے دوچار ہوئی، جس کے بعد ایک تیسرا ہیلی کاپٹر جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا ہیلی کاپٹر ہے وہ یہاں پر آ گیا، باوجود کوشش کے وہ اس مشن میں جو ریسکیو کا مشن ہے اب تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہاں ایک کوشش کی گئی تھی، ایک کمانڈو کو اتارا گیا تھا ہیلی کاپٹر سے اس ایئر لفٹ کی طرف، اور یہاں قریب آ کر کے اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ علاقہ ایسا ہے کہ گاڑیوں کے بیچ میں علاقہ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کی جانب سے کہ تیز ہوا یہاں پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس جو ایئر لفٹ ہے اس کو بیلنس کرنا خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو بھی تھوڑا سا مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، آپ یہ ہیلی کاپٹر کی جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس کے اندر بچے ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہے پچھلے 3 گھنٹے سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو دل کا مریض بھی ہے۔ کچھ خبریں آئی تھی وہ تھوڑی دیر پہلے بندے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن اس کی تصویر نہیں ہو سکی۔ یہاں پر موجود جو مقامی لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا گیا ہے، نہ کھانا تک پہنچایا جا سکا ہے۔ جو متاثرہ افراد کے لواحقین ہے وہ اس وقت سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ان کو، کیونکہ جو آخری امید تھی حکومتی اداروں سے کہ وہ آگے کچھ کر دکھائیں گے، کچھ فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوششیں باہر جاری ہے، لیکن یہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے جلدی اندھیرا یہاں پر چھا جاتا ہے، مغرب ہونے کو ہے اور امیدیں جو ہے وہ چھوڑتی جا رہی ہے۔ ایک یہی امید رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کچھ مدد فرمائے اور اس کا کچھ حل نکل آئے۔ ٹینکوں کی تعداد میں لوگ اس پوائنٹ پر نیچے جمع ہے، اور سب کے لبوں پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس جو ریسکیو مشن ہے اس کو کامیابی سے برقرار کر دے، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس ایئر لفٹ میں وہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو بخیر پہنچ سکے۔ جو ریسکیو حکام ہے وہ اس وقت متبادل ذرائع پہ بھی غور کر رہے ہیں، نیٹ لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پیڑ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میں جنگ کرتے وقت اگر صحیح رخ پہ وہ متاثرہ افراد نہیں آئے تو ان کی زندگیوں کو خطرات مزید لاحق ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مشکل وقت ہے، مشکل صورتحال ہے پورے قوم کے لیے، خاص کر جو متاثرہ علاقہ ہے ان کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے، اسلام آباد سے اس علاقے کا فاصلہ 270 کلومیٹر ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں جو گیٹ آپ جان رہے ہیں ایک جدید شہر کے نظام، وہاں سے اس علاقے کا فاصلہ بمشکل تمام
14-15 کلو میٹر کا ہوگا. ایک ایسی زندگی بہت دور دراز کا علاقہ ہے جہاں تک پہنچنے حکومتی اداروں کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. بالکل یہ دارالخلافے کے قریب ہے جو جیسا سے میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً 30 سے 40 کلو میٹر بائی روڈ بنجا وہاں پر پہنچ سکتا ہے اسلام آباد تک اس علاقے سے. تو لیکن جو یہاں کے مقامی جو نمائندے ہیں یہ جب سے یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہوا ہے اپنی صدی سے زیادہ ہو چکا ہے اس کے بعد سے اس علاقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر یہ ہے. یہاں پر روڈ ہے نہ کوئی ہسپتال کا انتظام ہے تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہاں روڈ موجود ہوتا تو یہ جو چیئرلفٹ ہے اس کی لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بدقسمتی سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. چلے ایئرلفٹ یہاں پر لگا دیا گیا ہے لیکن اس کا کوئی یہاں پر انتظام موجود نہیں ہے. بس جس کے جو دل میں آئے وہ کرتے رہے. اس سے کوئی کسی حکومتی اہلکار یا حکومتی اداروں میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس چیئر لفٹ کی جو رسیاں ایک ساتھ ٹوٹ گئی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جو مینٹیننس کا خیال ہے وہ برابر طریقے سے نہیں رکھا گیا. ہر حال یہ ایک مشکل وقت ہے اس قوم کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے بالخصوص کیونکہ خیبر پختونخوا ایک بہت ہی دکھی صوبہ ہے. وہاں پر زندگی کے جو آسائشیں دیگر علاقوں میں ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. خاص کر جو متاثرہ علاقہ ہے یہ بنیادی انسانی ضروریات سے بالکل محروم ہے. کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے اور اوپر سے اب یہ ایک افتاد آن پڑی ہے. تو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. اور یہ جو اللہ نہ کرے کہ انسان ہے